الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وعترتہ الطاہرہ۔ جب تک لوگ جمع ہو رہے تھے درود پڑھائے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک حدیث ذہن میں آئی ہمارے، حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر 400 سال تک خاموش ہو جائے، ایک مرتبہ درود بھیجے اور اس کے بعد 400 سال تک خاموشی اختیار کرے، اپنی زبان سے کچھ نہ کہے، اور 400 سال کی خاموشی کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ درود جب بھیجنا شروع کرتا ہے دوبارہ، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تیرے پہلے درود کے پڑھے جانے کا ثواب ہم لکھ رہے تھے۔ جناب کمیل ابن زیاد نخعی وہ مولا کائنات علیہ السلام کے صحابی کے جو خاص اصحاب کے اندر، کچھ مولا کے اصحاب عمومی، کچھ اصحاب خصوصی اصحاب کے اندر جناب کمیل کا شمار۔ مولا کائنات علیہ السلام ہمارے ہوٹل کے بالکل قریب، جہاں سے ہم بسوں میں سوار ہو کر یہاں تک پہنچے، مقام امیر المومنین اور مرکز صافی صفا یمانی، وہاں پر ایک مولا کا وہ صحابی کے جو یمن سے آیا تھا، دفنایا گیا ان کو نجف اشرف میں، اسی مقام پر مقام امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے۔ مقام امیر المومنین کیا؟ اس وقت جب مولا کائنات کوفہ کے اندر رہا کرتے تھے، نجف اشرف کی وادی میں کوفہ شہر سے تشریف لے جاتے تھے اپنے خاص اصحاب کے ساتھ، اور وہاں بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں، اپنے اصحاب سے گفت و شنید بھی فرمایا کرتے تھے، علوم منتقل بھی کیا کرتے تھے، اور وہ مولا کا ایک مقام تھا کہ جہاں پر مولا تشریف فرما ہوتے تھے جناب کمیل کے ساتھ، جناب عمار کے ساتھ، جناب میثم عمار کے ساتھ۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر مولا نے نجف اشرف کی فضاؤں کی جانب دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، پروردگار عالم کہ فضا کتنی خوبصورت ہے، اس مقام پر زمین کے اسی ٹکڑے میں میری قبر کو قرار فرما۔ مولا کائنات علیہ السلام نے دعا کی۔ جناب کمیل اس وقت بھی موجود، اور جناب کمیل اور مولا کائنات ایک مرتبہ اس مقام کے قریب سے جب گزر رہے تھے، مولا کائنات نے اس مقام کی طرف اشارہ کر کے جناب کمیل سے یہ عرض کی، یا کمیل تمہاری قبر اس مقام پر بنے۔ جناب کمیل نے وہ مقام بھی دیکھا کہ جہاں دفن ہونے کی دعا مولا کر رہے ہیں، اور اس مقام کو بھی مولا کائنات نے کمیل کو دکھایا کہ جہاں پر خود کمیل کی قبر بننے والی ہے۔ تو ایک مرتبہ خود یہ دیکھا کہ وہ جگہ کہ جہاں مولا کا مدفن قرار پانے والا اور یہ مقام کہ جہاں پر میری قبر بننے والی، وہ دونوں دور دور ہیں۔ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ زندگی میں تو مولا کائنات علیہ السلام کی قربت ملی، موت کے بعد مولا سے دوری کیسے برداشت ہوگی؟ تو ایک مرتبہ مولا سے تڑپ کر سوال کیا، مولا میری قبر کا مقام، آپ کے مدفن کا مقام اتنا دور دور، یہ کیسے ہوگا؟ مولا کائنات نے فرمایا، اے کمیل فکر نہ کر، آخری دور، زمانہ آخر، وہ دور ہوگا کہ جس دور کے اندر، اب یہ علائم آخر الزمان کی حدیثیں شروع ہو گئی، مولا کائنات علیہ السلام کمیل کا جواب بھی دے رہے ہیں اور علائم آخر الزمان بھی بتا رہے ہیں کہ وہ دور ہوگا کہ جس دور میں تیری قبر اور میری قبر کا مقام ایک ہی شہر تصور کیا جانے لگے گا، جو کہ آج ہو گئے۔
اور یہ وہ دور ہوگا کہ جس دور کے اندر تیری مرکز کے قریب لمبی لمبی اور طویل طویل عمارتیں بنا کریں گے، اور یہ وہ دور ہوگا کہ جس دور میں لوگ شیشے کے ٹکڑے کے سامنے بیٹھ کر ساری دنیا کی سیر کیا کریں گے۔ اب شیشے کے ٹکڑے کے سامنے بیٹھ کر ساری دنیا کی سیر کرنے کے کیا کیا مصادیق ہو سکتے ہیں، وہ آپ اپنے طور سے بہت سارے لوگ تقریباً لوگ پہنچ گئے، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدیق اکبر ہے علیہ السلام، لہذا زمانے آخر کی دور کی بات بھی مولا نے ارشاد فرمائی۔ پہلا، جناب کمیل مولا کائنات کے صحابی، مولا حسن مجتبیٰ کے صحابی بھی، اور آپ کا اس وقت بھی ساتھ دینے والے کہ جب بہت سارے افراد آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، آپ سے جدا ہو گئے، جب آپ نے وہ صلح فرمائی کہ جو صلح حسن سے تاریخ میں مشہور ہے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ وہاں پر اطاعت کی منزل میں نہیں رہے، قیاس کی منزل میں آ گئے۔ جب قیاس کرنے لگے، سوچنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا حسن مجتبیٰ نے یہ کیسے کیا، تو پھر وہ اطاعت کی منزل میں تو نہیں رہے، لہٰذا مولا حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مولا حسین علیہ السلام جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو کربلا کے واقعے سے پہلے ابن زیاد نے چن چن کر ان افراد کو گرفتار کروایا یا قتل کروایا کہ جو لوگ ممکنہ طور پر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے سکتے تھے۔ مولا کائنات علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابی جتنے تھے تقریباً کو گرفتار کروایا تھا، جن کے اندر مختار ثقفی کا بھی نام ہے، میثم تمار کا بھی نام ہے، ابراہیم ابن مالک اشتر کا بھی نام ہے، جناب کمیل کا بھی نام ہے۔ یہ زندان ابن زیاد کے اندر قید رہے، مگر جب واقعہ کربلا پیش آ چکا، اس کے بعد ایک پورا واقعہ کس انداز سے جناب مختار کو قید ابن زیاد سے، زندان ابن زیاد سے چھٹکارا ملا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ سارے کے سارے افراد چھٹتے رہے، زندان سے آزاد ہوتے رہے، کہ جس کی داستان پڑھی جائے تاریخ کے اندر موجود ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اور بہرحال اب تو مختار نامہ سنتے بھی رہتے ہیں اور ویڈیو کی شکل کے اندر دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، جب مختار نے تحریک چلائی انتقام خون حسین علیہ السلام کی، اس تحریک کے اندر جناب کمیل نے ساتھ دیا مختار کا، یہ تحریک ختم ہوئی، اس کے بعد جناب کمیل تاریخ کے اوراق سے ایسے غائب ہوئے کہ تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ جناب کمیل کہاں تشریف فرما ہو گئے، گوشہ نشیں ہو گئے، کنارہ کش ہو گئے، اور ایک الگ تھلگ جگہ پر جا کر رہنے لگے، یہاں تک کہ حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور آیا کہ جو تاریخ کا ظالم ترین بادشاہ اور سفاک ترین بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے دور میں جیسا کہ کل آپ نے ایک جملہ سنا حجاج کے بارے میں، وہی حجاج اب مولا کی چاہنے والوں کو گرفتار کروا کے لا کر ذبح کرنا اور انہیں قتل کر دینا، یہ بہت عام سی بات تھی اس کے لیے۔ جب کسی نے توجہ دلائی کہ کمیل مولا کا خاص صحابی، کہا کہ ہاں اسے گرفتار کر کے لاؤ، وہ کہاں ہے؟ اب جب ذہن میں کمیل کی بات آئی تو انہیں تلاش کیا جانے لگا، مگر جناب کمیل کو تلاش نہیں کر پا رہی تھی فوجیں حجاج، یہاں تک کہ ان کے قبیلے والوں پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کے نان و نفقے کو روکا گیا، ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی، جناب کمیل تب بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے یا ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ افراد شہید کر دیے گئے تاکہ جناب کمیل تک پہنچا جا سکے۔ جناب کمیل تک جب یہ خبر ملی کہ ان کو تلاش کیے جانے کے پروسیس کے اندر کس انداز سے بے گناہ نفس قتل کیا گیا، فوراً سے اپنے آپ کو لا کے سرنڈر کیا حجاج کے سامنے، کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی اور بے گناہ شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر تقریباً 94 ایئرز کی ایج میں یا 96 ایئرز کی ایج میں آپ کو انتہائی ظلم و بربریت کے ساتھ انتہائی دردناک انداز سے آپ کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے بعد اسی مقام پر کہ جہاں مولا کائنات نے بیان کر دیا تھا وہیں پر آپ کی قبر بنی۔ جناب کمیل کو وہ دعا کے جو دعائے خضر
تعلیم فرمائی مولا نے. اب وہ دعائے خضر سے زیادہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے، جسے ہم تقریباً اب الحمدللہ ہر شب جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو یہی مولا کی صحبت اختیار کرنے والا وہ کمیل کہ جسے مولا کائنات علیہ السلام ظرف دیکھ کر جو کمیل کے لیے مناسب تھا وہ عطا کیا. اصول کافی کے کتاب العقل والجہل کے اندر اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ حدیث کے جو جنود العقل والجہل کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر بار بار مولا عقل مندوں اور جو صاحبان عقل نہیں ہے یا جو جاہل ہیں یا جو کم عقل ہیں ان کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. تو بار بار ہر جملے سے پہلے کہتے ہیں یا کمیل دیکھو عاقل کی یہ نشانی، یا کمیل دیکھو جاہل کی یہ نشانی، یا کمیل دیکھو عاقل کی یہ نشانی، یا کمیل دیکھو عاقل ایسا ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بار بار کمیل کا نام اپنی زبان سے دہرانے میں مولا کائنات علیہ السلام لذت محسوس کر رہے ہیں. ورنہ حدیث کے اندر صرف اور صرف علم دے دینا، بار بار کمیل کا نام تکرار کرنا اپنی زبان سے. یقیناً جناب کمیل کا مقام ہے مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں. مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ مولا آپ نے کمیل کو دیکھا، کمیل کا ظرف دیکھا، اور جو کمیل کے لیے مناسب تھا وہ آپ نے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کمیل کو عطا کیا. ہم بھی آپ کی بارگاہ میں فقیر بن کر آئے ہیں اور اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں. آپ ہمارے ظروف سے، آپ ہمارے ظرف سے، آپ ہماری نقص سے، جو ہمارا نقص ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس سے آپ بہت بہتر واقف ہیں. ہمیں وہ عطا کریں جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اپنی بارگاہ سے کوئی ایسا انمول تحفہ کہ جس طرح سے آپ نے جناب کمیل کو کچھ عطا کیا، ہم فقیروں کو بھی اپنی بارگاہ سے کوئی انمول تحفہ عنایت فرمائیں. ایک درود بھیجی محمد و آل محمد. کتاب الزیارات پیج نمبر 304 صفحہ نمبر 304. اپنا رخ جناب کمیل کے روضے کی طرف ان کی قبر کی جانب کر لیجیے. صفحہ نمبر 304 زیارت جناب کمیل پڑھتے قربۃ الی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی محمد خاتم النبیین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنۃ من الخلق اجمعین. السلام علی سائر ائمۃ المسلمین علی و محمد و جعفر و موسیٰ وعلی و محمد وعلی والحسن والخلف الہادی المہدی منجز وعد المؤمنین. السلام علی ملائکتہ المقربین و عبادہ الصالحین. السلام علی العبد الصالح الولی الناصح العالم التقی المدفون بارض الغریب کمیل بن زیاد النخعی. السلام علی من اکملہ الکامل فی الصفات والامیر فی الغزوات وودعہ السر وعلمہ دعاء الخضر واخبرہ عن النفس والحقیقہ فسار فی هذا بصیرا. اشہد انک قد ادیت الی الحق ووجہت منہاج الصدق والرشاد وآرست عن الباطل والعناد. السلام علی احد حواری حبل اللہ المتین الفائز بصحبت سید الوصیین وصحبت سبطہ الاکبر. السلام علی من اخبرہ بالقول سید الصادقین. لعن اللہ قاتلک الظالم الشقی اللعین الحجاج ابن یوسف الثقفی. السلام علیکہ یا کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی ورحمت اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات اپنے اپنے حصے سے، خواتین کا حصہ یہ جناب برادر تقی بیان کر رہے ہیں. جہاں پر جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے خواتین انٹر ہو جائیں، اور جہاں جینٹس بیٹھے ہیں اس کے بالکل مخالف سمت سے، یعنی کہ اس فینس کے اس طرف سے جینٹس اندر داخل ہو جائیں. تشریف لے جائیے، زیارت کیجیے اور اس کے بعد بس اس کی طرف تشریف لے
ऊपर ही है। इधर निकला